سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ بندہ کسی نیک بندے کی صحبت میں ہوتا ہے جس کی برکت سے وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان پر غالب رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، آپ کے قرب میں بیٹھا کرتا۔ اب اللہ کے ولی تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیران عظام میں آپ کا نام ہے سید الطائفہ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جب تک بغداد میں زندہ رہے آپ کے احترام اور عزت میں جانور بھی کبھی بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کیا کرتے تھے کہ یہاں سے اللہ کا ولی جنید بغدادی گزرے گا کہیں اس کو گوبر نہ لگ جائے۔ یہ آپ کی شان تھی اور آپ کے دسترخوان پر آسمانی پرندے غیر وہ آ کر رزق کھایا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، ان لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی تھا۔ کچھ عرصہ وہ آیا، پھر کچھ عرصے بعد وہ بندہ آنا چھوڑ گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہو؟ تو کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ بس میں اب منزل کو پہنچ چکا ہوں، میں اب بہت اونچی منزل کو پہنچ گیا ہوں، مجھے اب ان کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بولے وہ کیسے؟ بولے وہ کہتا ہے کہ جب میں سوتا ہوں، جیسے ہی میں سوتا ہوں اللہ کے فرشتے مجھے اٹھا کے آسمانوں کی سیر کراتے ہیں، جنت کی سیر کراتے ہیں اور میں بڑا پہنچ گیا ہوں۔ جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے، دلوں کے حال اللہ کا ولی بھی اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ جب تمہیں خواب آئیں اور فرشتے اٹھا کر تمہیں آسمانوں کی سیر کرائیں تو اس وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تو لوگوں نے اس تک پیغام پہنچا دیا۔ تو اب جب خواب آیا تو فرشتوں نے اس کو اٹھا کر کے آسمانوں کی سیر کرائی، تو جیسے ہی وہ اونچائی تک پہنچا اس نے اعوذ باللہ پڑھی، ایک دم سے وہ ایک کوڑے کرکٹ پر کچرا ڈالنے والی جگہ پر گرا پڑا تھا۔ جاگ ہوئی اس کی کہ یہ کیا، میں کہاں آیا پڑا ہوں؟ تو پتہ چلا، پھر وہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جب تک تم ہمارے پاس بیٹھتے تھے، آتے تھے، شیطان کے وار سے بچے ہوئے تھے، ہم سے روکنے کے لیے شیطان نے ایسا وار کیا، اور یہ فرشتے نہیں تھے بلکہ شیطان تھا جو تمہیں اس قسم کی چیزیں دکھا کر جس کو تم کیا سمجھ رہے تھے حقیقت میں وہ کیا تھا، وہ شیطان تھا۔ جب تم نے اعوذ باللہ پڑھا تو پھر شیطان بھاگ گیا اور تم کوڑا کرکٹ پہ آ پڑے۔ پھر اس شخص نے توبہ کی، کہا کہ میں اللہ کے ولی کی صحبت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ معصوم فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہوتے ہیں، بیان سننے والے، نعت پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، تو وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے، رحمت والے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سب کو جانتا ہے، جب وہ فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. کہا کیا مانگ رہے تھے؟ کہا وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ. کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا دیکھی تو نہیں ہے یا اللہ. پھر کہا انہوں نے جنت کے بارے میں احادیث سنی ہے، جنت کا شوق رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا شوق رکھیں اور تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا دیکھی ہے انہوں نے؟ کہا دیکھی تو نہیں. کہا اگر وہ دیکھ لیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ جہنم سے ڈرنے والے بن جائیں تو تم گواہ ہو جاؤ ان سب کو میں نے جہنم سے پناہ عطا فرما دی، ان کو جہنم میں ڈالوں گا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تو وہاں سے ایسے ہی گزر رہا تھا، میں بات کر رہا تھا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی، ایک بندہ تو وہاں سے ایسے ہی گزر رہا تھا، اس کو آواز آئی وہ چلا گیا، یا اندر کوئی بیٹھا تھا اس کو اس سے کام تھا اور وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کا مقصد تیری یاد میں تیرے ذکر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو القوم جلیسہم لا یشقی، یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے یاد کر رہے تھے، جو ان کے قریب آ کر بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا. تو آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہو بندہ اس کے قریب آ کے بیٹھ جائے، اس محفل میں آ کر بیٹھ جائے، وہ بدبخت نہیں رہتا. تو پھر ان صحابہ کی کتنی بڑی شان ہوگی جو کسی عام بندے کے ساتھ نہیں بلکہ نیکوں کے سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف ساتھ تھے بلکہ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، ہر حال میں ساتھ تھے. ان کی شان تو پھر شان کتنی ہوگی ان صحابہ کی. اور پھر بالخصوص وہ صحابہ جو آج بھی قیامت تک حضور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، وہ بنا کیسے بدبخت ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. ان ایک عام نیک بندے کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے، بیٹھنے والے، باتیں کرنے والے وہ اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے. اور حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور مناظر اسلام تھے. مناظر اسلام ہر عالم نہیں ہوتا، ہر مفتی نہیں ہوتا. مناظر اسلام اپنے وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے مذہب پر، مسلک پر بھی بہت گرفت حاصل ہوتی ہے اور مخالف کے اعتراضات بھی وہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا اعتراض کرتا ہے اسلام پر، مذہب پر، اور اس کے جواب دینے کو جو طاقت ہوتی ہے وہی برجستہ ہوتی ہے، وہ جواب دینے میں بھی دیر نہیں کرتا، فوراً جواب دیتا ہے. مناظر اسلام بہت ذہین آدمی ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر لکھی اور بڑی شاندار تفسیر لکھی، اور بھی کتابیں آپ کی. مناظر اسلام تھے اور فقیہ، عالم دین زبردست تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت نزع کا عالم تھا، روح نکلنے لگی تو شیطان آ گیا. شیطان نے آ کے مناظرہ شروع کر دیا. اس نے منچ سجا، اس نے جی اب تو ساری زندگی اسلام کی حقانیت لوگوں کو بتاتا رہا کہ اسلام سچا ہے، اسلام، آؤ پھر میرے ساتھ مناظرہ کرو. اب شیطان نے، اب آپ کیونکہ بیمار، اب روح نکل رہی ہے، تکلیف میں ہے، ایسے میں شیطان آ گیا مناظرہ کرنے. ایک عام آدمی کی طبیعت میں بھی چڑچڑاپن ہو، سر میں بھی درد ہو، کسی سے بات نہیں کرتا، الٹو یہاں سے بخار ہو تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور سامنے شیطان اور وقت بھی روح نکلنے کا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس کو اسلام سے ہٹا کے مارنا ہے. تو اب شیطان نے اعتراض کرنا شروع کیا اسلام پر، تو اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کیا. اللہ ایک ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا ثبوت ہے، کیا آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 360 دلائل دیے اللہ کی وحدانیت پر. کتنا علم ہوگا آپ اندازہ کیجئے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو شیطان جو پہلے فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا،
وہ ملعون وہ ہر دلیل کو توڑ دیتا، ہر دلیل کو توڑ دیتا، آپ اور دلیل دیتے وہ اس کا جواب دیتا، توڑ دیتا۔ آخر آپ کی پیشانی پر پسینے آنے لگ گئے، پریشان ہونے لگ گئے۔ اتنے میں آپ کے جو پیر صاحب تھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہیں دور وضو کر رہے تھے نماز کا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی ایسے پھینکا اور فرمایا ہے نجم الدین تو اس ملعون سے کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے۔ آپ کا اتنا کہنا تھا اور آپ نے کہا ہے ملعون شیطان تو دلیلیں مانگ رہا ہے، میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ شیطان نے جب یہ سنا تو شیطان لاجواب ہو گیا، اب شیطان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سوال، کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر نجم الدین کبریٰ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کس سے بات کر رہے ہیں، کدھر کیا کر رہے ہیں، پانی پھینک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا ایک مرید جو نزع کے عالم میں تھا، شیطان اس کا ایمان برباد کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو یہاں سے رہ کر اس کی مدد کی ہے، اس کے ایمان کو بچایا ہے۔ تو دیکھیے آپ، نیک بندے کی صحبت سے یا اس کا مرید ہونے سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر بنانے کا سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیر کی توجہ سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ آج کل تو لوگوں نے جو پیر تویز دے اور وہ چل پڑے تو اسی کو پیر بنا لیتے ہیں، جس سے کچھ تکا لگ جائے جس کا یہ نہیں دیکھتے اس میں شرائط ہے پیر کی نہیں ہے، اس کو پیر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، وہ بس یہی میرا پیر ہے۔ جو شریعت کا خلاف کر رہا ہے اس کو پیر بنا۔ آپ اگر یہ کہیں کہ تویز دیا تھا میرا کام ہو گیا، شفا ہو گئی، تو کیا ڈسپرین کی گولی سے سر کا درد ختم نہیں ہوتا؟ بام سے ختم نہیں ہوتا؟ کیا بام کو پیر بنا لیں گے، ڈسپرین کی گولی کو پیر بنا لیں گے؟ نہیں۔ تو اس طرح کے اگر کبھی کوئی چوکا چھکا لگ جائے، اللہ نے اس میں آپ کی شفا رکھی تھی، آپ کو شفا مل گئی، تو کیا مطلب اس کو پیر بنا لے؟ نہیں، پیر کی 4 شرائط ہے۔ اگر اس کے اندر 4 شرائط پائی جائیں تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اس کے مرید بنے، ورنہ وہ پیری کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہونا، وہ شخص سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس کا سلسلہ ہے، جو اس کا طریقت کا سلسلہ ہے، خلافت در خلافت، خلافت در خلافت، یہ والد در والد، والد در والد نہیں، خلافت در خلافت، یہ سلسلہ اس کا چلتے 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 مولا علی تک پہنچے اور مولا علی کے بعد حضور تک ہی پہنچے گا۔ نمبر 2 دوسری شرط یہ ہے سلسلہ خلافت۔ اور نمبر 3 وہ شخص عالم دین ہو، وہ شخص عالم دین ہو، اس کو حلال حرام کا قرآن حدیث کی روشنی میں پتہ ہو کہ یہ عالم ہے۔ اور نمبر 4 وہ شخص، اس کی جو 4تھی شرط وہ یہ ہے کہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں پیر کی، اگر 4 شرطیں پائی جائیں، لوگ کہتے ہیں جی سید، بس سید ہے تو کیا اس کو پیر بنا لے؟ وہ شریعت پر نہیں چلتا، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے اور داڑھی منڈواتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ سارے گناہ اس کو نہیں بچا، وہ خود جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے اور تم اس کو اپنا پیر بنا رہے ہو۔ تو اس لیے یہ 4 شرطیں ہیں، جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں وہ شخص پیر بنانے کے لائق ہے اور پیر بنانا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ پیر کامل ہے تو مولا علی سے لے کر اس تک جنہوں نے ایک دوسرے کو خلافت دی ہے، وہ نیک بندے، اولیاء اللہ، ان سب کی توجہ اس مرید پر ہوتی ہے۔ جیسے غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا مرید کمزور ہے، گناہگار ہے، نالائق ہے، اللہ کی عطا سے میں تو فائق ہوں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا جتنے بھی اس لائن میں اولیاء کرام ہوں، ان سب کی توجہ اس مرید پر ہوتی ہے، اس کا فیضان اس کو ملتا ہے، اس کی برکتیں اس کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ شرائط ملحوظ خاطر رکھ کر اپنا پیر بنائیں۔